अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى في مقام آخر: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال تعالى في مقام آخر: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक राज़िक़ मुश्किल कुशा है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सफ़ीर बनाकर मबरूज़ फरमाया। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद
آج 24 دسمبر ہے اور کل 25 دسمبر کچھ لوگ جو عیسائی کہلاتے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ مخصوص جماعت مخصوص فرقہ وہ ایک تہوار مناتی ہیں کرسمس کے نام سے۔ پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیں، اللہ رب العالمین کی یہ حکمت بالغہ ہے کہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کی تاریخ پیدائش اس کو محفوظ نہیں رکھا۔ آپ اگر تاریخ پیدائش چیک کریں، دیکھیں، آپ کو تاریخ کے اندر اختلاف ملے گا، مختلف اقوال ملیں گے، دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، حتیٰ کہ سالوں کے اندر بھی اختلاف نظر آپ کو آئے گا۔ اور یہ اس بات کی سب سے بڑی واضح نص ہے، دلیل ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا، ولادت کا دن منانا، اس دن خاص خوشی کا اہتمام کرنا، خاص ایک فنکشن کا اہتمام کرنا، اس دن کو عید سمجھ لینا، اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی تاریخ کو محفوظ بھی رکھتے اور ان کی زندگی کے اندر ان دنوں کو منایا بھی جاتا۔ اور جب ان کی زندگی کے اندر اس دن کا اہتمام کیا جاتا، منایا جاتا، تو لازماً سب لوگوں کو علم ہو جاتا کہ آج کے دن ہم نے جو عید کا دن منایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے پیچھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، یہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے اور اس دن ہم آج عید منا رہے ہیں، اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں، اس دن ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ عید الفطر آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، عید الاضحیٰ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ جی عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو نہیں 10 تاریخ کو ہوتی ہو، یا عید الاضحیٰ کسی نے کہا کہ 10 ذی الحج کو نہیں، یہ 1 ذی الحج کو منائی جائے گی۔ کیوں آپ کو اختلاف نہیں ملتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا اہتمام کر کے دکھایا تو اس کی تاریخ، اس کی روایات محفوظ ہو گئی۔ اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ملتا آپ کو کہ جی کسی نے عید الفطر 1 شوال کے بجائے اس نے فلاں تاریخ کو منائی ہو، یا عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کے بجائے اس نے فلاں تاریخ کو منائی ہو۔ تاریخ یہی ہوگی، اسی دن اس نے عید منانی ہے، یہ نہیں کہ میں 29 یا 30 رمضان کو میں عید الفطر کر لوں، یا پھر 2 یا 3 شوال کو میں عید الفطر کر لوں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کی پیدائش اس کو محفوظ نہیں رکھا۔ اور جب نبی دنیا کے اندر آتا ہے، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ اس کی حفاظتیں بھی کرتا ہے، لیکن ہم میں سے کسی شخص کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جب کسی کو علم ہی نہیں، تو جس طرح عام بچے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کی پیدائش کی تاریخ یاد رہ جاتی، کبھی بھول جاتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش اگر نوٹ کر لیں تو آپ کو یاد رہے گی، چھوڑ دیں چند سالوں کے بعد آپ کو یاد نہیں رہے گی کہ اصل تاریخ کیا تھی۔ ہاں سال آپ کو یاد رہے گا، مہینہ آپ کو یاد رہے گا، لیکن تاریخ کون سی تھی اس میں آپ 605 کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پھر کوئی اور نبی ہو، ان کی ولادت کو منانا
یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کا دن مناتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی یوم ولادت اس پر خوشی یا پھر کوئی خاص اہتمام کرنے کا حکم دے دیتے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے لیے کچھ احکامات ہمیں دیے ہیں۔ اگر وہ جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح شدہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ ان کی عورتوں سے نکاح بھی ہم کر سکتے ہیں، نکاح کو بھی اسلام نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا۔ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن ان دلائل سے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جب اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور، اس کا گوشت میرے لیے حلال ہے، کھا سکتا ہوں، تو آج کے دن اس نے نہ مٹھائی خود بنائی، خود بازار سے لے کر آیا ہے۔ اگر اس نے مٹھائی کا ڈبہ یا مٹھائی کچھ میرے گھر بھیج دی ہے، اگر میں کھا لوں گا تو کیا ہوگا؟ اہل کتاب ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، اس کی اگر میں نے چیز استعمال کر لی تو کیا حرج ہے؟ آپ اس کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، حلال ہے، اسلام نے حلال رکھی۔ لیکن خاص طور پر کرسمس، 25 دسمبر یا پھر کوئی اور دن، کیونکہ یاد رکھیں جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو عیسائی ہیں ان کے کچھ فرقے، کچھ جماعت، وہ اس تاریخ کو یوم ولادت تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ ان کی کلیسائیں جو ہیں، ان کے جو معبد خانے ہیں، ان کا جو گروپ ہے، گروہ ہے، وہ جون اور جولائی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت، آپ کی پیدائش تو جون اور جولائی کے اندر ہے، گرمی کے موسم کے اندر ہے، نہ کہ سردی کے موسم کے اندر۔ پھر جو لوگ سردی کے موسم کے اندر آپ کی ولادت کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے جو کیتھولک ان کا فرقہ ہے، وہ 25 دسمبر کو مناتا ہے، اور جو آرتھوڈاکس ہے وہ 6 جنوری کو مناتے ہیں، اور پھر ارمنی جو ان کا ایک گروہ ہے وہ 19 جنوری کو مناتے ہیں۔ یعنی 4 مختلف آپ کو تاریخ ملتی ہے، اور یہ تاریخ ایک ہی گروہ کے اندر مختلف کا مل جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والے دن کوئی خوشی نہیں ہے۔ اگر خوشی ہوتی تو محفوظ ہو جاتی، ان کی اپنی انجیل کے اندر کم از کم محفوظ ہو جاتا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن یہ ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سردی کے موسم کے اندر نہیں، گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے پاس آئیں، اس کے تنے کے پاس آئیں، ہم نے ان کو کیا کہا؟ ہُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ اس تنے کو ذرا ہلاؤ، حرکت دو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجور آپ کے پاس آئیں گی، گرے گی، اس کو کھاؤ، استعمال کرو۔ اور کھجور گرمی کے موسم کے اندر ہوتی ہے، سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتی، گرمی کے موسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح دلیل ہے اس بات کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ گرمی کے موسم کے اندر ہے، اور بعض ان کی انجیلوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ جب چرواہے اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے تھے، سردی کے اندر کوئی بھی چرواہا اوپر نہیں جائے گا، نیچے آئے گا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کیوں چڑھے گا؟ وہاں تو شدید سردی،
اور پھر جانور اس کے ساتھ ہو، اس نے نیچے اترنا ہے، وہ اوپر چڑھتے تھے، اوپر کی جانب جاتے تھے۔ یہ ساری بات کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت منائی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، خود عیسائیوں کے ہاں بھی یہ بات متفق نہیں ہے، اس پر تاریخ میں اختلاف ہے، ولادت کے مہینے میں اختلاف ہے، ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور تہوار بھی ہر گروہ ہر فرقہ اپنے لحاظ سے اس نے ایک مخصوص تاریخ بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اگر صرف یہیں تک کی بات ہوتی کہ چلو ایک نبی کی انہوں نے خوشی منا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ نکل آتی گنجائش، اگرچہ جائز نہیں، اسلام نے تہوار نہیں منایا، لیکن چلیں اتنی سختی ہم کہتے ہیں اس مسئلے پر چھوڑ دیتے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، قرآن مجید میں اس کو واضح طور پر کھول کر بیان کیا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولهم بافواہہم، اللہ کے لیے ان کے اپنے منہ کی باتیں تو ہو سکتی ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اور پھر صرف بیٹا تسلیم نہیں کیا، اور کہیں پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ یہ خود ہی رب ہے، الہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں سے تیسرا کیا؟ یعنی خود ہی عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، معبود ہے، الہ ہے۔ تو یہ ان کے کفریہ عقائد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اور ولادت یا اولاد کی ضرورت انسان کو کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے۔ ضرورت ہے نا اولاد ہماری، ہم محتاج ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے ہماری خدمت کون کرے گا، ہمیں کون سنبھالے گا؟ یہ دنیا کا نظام اگر اولاد نہ ہو کس طرح چلے گا؟ ہم محتاج ہیں، اسی لیے ہمیں اولاد کی ضرورت ہے۔ رب العالمین اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کہتے ہیں ان کفار نے کیا کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، هو الغنی، جو بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اولاد کی۔ اور اولاد سے پہلے کیا چاہیے ہوتی؟ بیوی۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کہتے ہیں رب نے نہ بیوی بنائی اور نہ ہی اولاد رکھی اپنے لیے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جو رب ہو اور پھر رب کی اولاد ہو تو وہ خود بھی رب بنا، اور جب رب بنا تو وہ معبود، وہ بندہ نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلائے گا، وہ پھر اللہ ہی کہلائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد سورہ مریم کے آخر کے اندر کیا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد لی ہے، رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ کے لیے جو بات تم نے اللہ پر الزام لگایا، رب کی اتنی بڑی توہین کر دی کہ رب کے لیے تم نے اولاد بنا لی۔ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، اللہ کو گالی دینا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ اس جملے کی وجہ سے یہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا، اور یہ پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی ساری دنیا کا نظام
زمانہ بھی ختم ہو جائے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان بھی نہیں رہے گا، زمین بھی نہیں رہے گی، یہ پہاڑ وہاڑ کچھ بھی نہیں، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ جملہ اتنا بڑا رب العالمین کی توحید اللہ کو ایذا، اللہ کو تکلیف دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک جملے کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کرتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے اولاد بناتے ہیں، رب کو محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ رب اپنے حکومت چلانے کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کہتے ہیں رحمان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے۔ ان کل من فی السماوات، اب غور کریں ان الفاظ پر کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، سب آت الرحمن عبدا، رب کے پاس، رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ اب بیٹا ہو اور وہ غلام بن کر آ سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا میں بیٹا ہوں، میں غلام کہاں سے ہوں، میں تو تمہارا بیٹا ہوں، مجھے غلام کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ کیا کہتے ہیں آت الرحمن عبدا، سب غلام بن کر آئیں گے۔ اور جب سب غلام بن کر آ گئے تو اس آیت کے ٹکڑے نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو، اس چیز کو قرآن مجید کے اندر کئی تناظر کے اندر کئی انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیونکہ یہ صرف یہودیوں کا یا عیسائیوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہو۔ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی رب کی اولاد بنا رکھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ فرشتے۔ رب کے لیے انہوں نے فرشتے بنا لیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ان باتوں کا رد کیا ہے کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو اور میرے لیے لڑکی پسند کرتے ہو، کہ فرشتوں کو میری اولاد قرار دیتے ہو، کہ وہ لڑکیاں ہیں وہ میری اولاد، اور اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، ان تہواروں کے اندر کسی بھی انداز سے شرکت کرنا کہ بندہ کہے کہ جی اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، یا یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے یا میرے محلے کے اندر رہتا ہے، اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، اسلام ہمیں بھائی چارگی سکھاتا ہے، لہٰذا میں اس دن آج 25 دسمبر ہے، میں اس کے ساتھ اس کی خوشی کے اندر شریک ہو جاؤں گا، میں اس کے تہوار کے اندر شریک ہو جاؤں گا، وہ کیک کاٹے گا، میں اس کی محفل کے اندر، اس کی مجلس کے اندر شامل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اخوت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر قرآن مجید اس کی تفسیر پڑھیں، سورہ الفرقان کے آخر کے اندر آیت آتی ہے الذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیجئے، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے کبار صحابہ تابعین کے اقوال ملیں گے کہ والذین لا یشهدون الزور سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اعیاد المشرکین، کہ مشرکین کی عیدوں، مشرکین کی خوشی، مشرکین کے جو تہوار ہیں اس دن کے اندر کوئی بندہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر آتا ہے والذین لا یشهدون الزور۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ ایسی محفلوں کے اندر شامل نہیں ہوتے، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان تہواروں کے موقع پر ان کی عبادات گاہ کی طرف جاتا ہے تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی، وہاں پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ان جگہ پر نازل ہو رہا ہے جہاں پر وہ اس وقت وہ تہوار منا رہے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے مجلس منعقد کر رکھی ہے، کرسمس کے نام سے پارٹی انہوں نے منعقد کر رکھی ہے۔ جو بندہ بھی جائے گا وہ اللہ کی غضب کے اندر ہوگا، اللہ کی ناراضگی کے اندر ہوگا، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اگر غیر مسلموں کی سرزمین میں رہتا ہے اور پھر ان تہواروں کے اندر وہ شامل ہو گیا، اگر وہ اسی جگہ پر فوت ہو جاتا ہے، انہی علاقوں کے اندر فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین
قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھائے کہ وہ ایسی جگہ پر کیوں موجود تھا، کیوں وہاں پر اس کو موت آئی، تو قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کسی شخص کے عقد کے اندر اس کی بیوی عیسائی ہے، کیونکہ اسلام میں اجازت نہیں نکاح کی، بیوی اس کی عیسائی ہے، اس کو بھی تہوار منانے کی اجازت نہ دے۔ اگر بیوی کو اس وجہ سے کہ وہ عیسائی ہے کہ وہ آج کرسمس ڈے منا لے، اس مجلس کے اندر شریک ہو جائے، محفل کا انعقاد کر لے یا اس میں کسی قسم کا تعاون کرے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ پھر وہ برابر کا شریک ہے اس کے اندر، وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیونکہ اللہ نے کہا تھا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، لیکن اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اب جب بیوی کو اجازت نہیں دے رہے، وہ تو میرا پڑوسی ہے، میرے ساتھ کام کرتا ہے، میرے محلے میں رہتا ہے، اس کو کہاں سے اجازت؟ کیا وہ اس کی مجلس کے اندر شامل ہو جائے؟ پھر فقہائے مالکیہ دیکھیں، فقہائے شافعیہ دیکھیں، احناف کو دیکھیے، کسی ایک نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ یہ کرسمس یا اس طرح کی جو مشرکین اور کفار کی جو تہوار ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بندہ شامل ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایسی محافل کے اندر شامل ہو جانا یا کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، تعاون کیا ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، دکاندار ہیں، آپ کہتے ہیں جی کمائی کے دن ہے نا، لا کے سامان بیچ دیتے ہیں، یہ تعاون ہے، آپ کا یاد رکھیں۔ اب کسی بھی انداز سے آپ ان کے تہوار کے اندر شریک ہو رہے ہیں، شراکت آپ کی اس کے اندر جا رہی ہے، تو جس طرح وہ گناہ گار ہیں، ان کو گناہ مل رہا ہے، اسی طرح آپ کو بھی۔ اسلام اجازت دیتا ہے ہم ان کے ساتھ اخلاق سے رہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں، وہ ذمہ ہے، معاہد ہے، ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، ہمارے علاقوں میں رہیں۔ آج تک کوئی نہیں کسی عیسائی کو مارتا پیٹتا کہ بھائی تو ہمارے علاقے میں کیوں رہتا ہے۔ لیکن جہاں پر بات رب رحمان کی ہو، رب کے ساتھ بغاوت والی ہو، رب کو ایذا اور تکلیف دینے والی ہو، تو وہاں پر پھر چاہے اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست اس تہوار منانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عبادات ہیں، معبد خانے بنا لیے، کلیسا بنا دیے، گرجا گھر ہیں، جائیں عبادت کریں، اسلام منع نہیں کرتا، سارا سال جو کرتے ہیں کریں، لیکن اگر اس طرح کے تہوار میں وہ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، یا پھر اسلامی حکومت ہے، اسلامی کیا نام ہے ملک ہے، اگر وہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی خیر سگالی کے لیے ہم ان کے ساتھ باہمی تعاون کے لیے ہم ایک اچھا میسج دینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہ برابر کے شریک ہے اسلام، اور نہ کوئی فقیہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی قسم کی ان قسم کے جو تہوار ہوتے ہیں مشرکین کے، کفار کے، اور یہ کرسمس اور میری کرسمس کہنا، یہ مبارکباد کے لیے جملہ کہا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ میری کرسمس کا کیا مطلب کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، نعوذ باللہ، یہ میسج کر دینا یا پھر کسی کو کہہ دینا، یہ سارے وہی کفریہ وہی شرکیہ باتیں ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔